الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینہ کے اندر ہمیں ایک رات ایسی عطا کی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے میرے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ رب العزت اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب وہ رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ رات ہمیں اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے ملی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تڑپ پر ملی ہے، کہ صحابہ کے دل میں ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کا قرب کیسے حاصل کر لیں۔ تو ایک مرتبہ میرے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ آدمی ایسا تھا کہ جو 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا بغیر کسی غفلت کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ سنا تو سن کر فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان لوگوں کے پاس تو اتنی لمبی عمریں تھیں، تو انہوں نے ان لمبی عمروں کو پا کر اللہ کی محبت کو ایسے سمیٹا کہ 1000 برس تک، وہ 1000 مہینے تک وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اور کوئی غفلت نہیں ہے، تو وہ تو اعمال میں ہم سے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے آقا خاموش رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی وحی کے بغیر بولتے نہیں تھے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے میرے محبوب نہیں بولتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب وہ بولتے تھے جو اللہ کی طرف سے میرے محبوب کو ارشاد فرمایا جاتا تھا، جو وحی کی جاتی تھی میرے محبوب وہی امت تک پہنچاتے تھے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے محبوب خاموش ہوئے۔ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا، جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی چلے جاؤ، جا کر میرے محبوب کو قرآن پاک کی وہ سورۃ القدر اس وقت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور اس سورت کے اندر یہ بشارت دی گئی، یہ خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس رات کے اندر عبادت کر لیتے ہو، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمہاری وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں، اور اس کی علماء نے اس کی جو کیلکولیشن کی گئی ہے وہ 83 برس چند ماہ بنتی ہے۔ ہماری ساری زندگی کی عبادات ایک طرف اور اس ایک اکیلی رات کی عبادت ایک طرف، ساری زندگی ہم عبادات کرتے رہے تو وہ ہماری ایک طرف ہوں گی، اور اس اکیلی رات کی عبادت ایک طرف ہوگی، پھر بھی وہ رات بھاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نعمت عطا کی کہ وہ 83 برس کی عبادت ہم کرنے سے قاصر تھے، ہم کر نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے اور اپنے پیارے حبیب کے یاروں کے صدقے سے ہمیں وہ نعمت، وہ تحفہ عطا کر دیا کہ آپ صرف ان
اور اس کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی ایسا نہیں کیا کہ پورے سال پہ ان کو بکھیر دیا ہو کہ سارے سال کی راتوں میں اس کو تلاش کرو. فرمایا نہیں، رمضان المبارک کے اندر، اور پھر رمضان بھی پورا نہیں تمہیں اس میں مصروف کیا کہ پورا رمضان تم تلاش کرتے رہو، بلکہ فرمایا رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے کے اندر تلاش کر لو. اور پھر یہ بھی نہیں کہ آخری عشرے کی 10 راتوں میں، فرمایا ان میں بھی 5 راتیں مخصوص کر دی کہ انہی 5 راتوں کے اندر سے ایک رات ہو. اور اگر وہ 5 راتیں ہم جاگ لیتے ہیں، ہم ان 5 راتوں کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ نعمت عطا فرما سکتے ہیں. اور سب سے بڑی خوش بختی کی بات یہ ہے کہ یہ رات معتکفین جو اللہ کے گھر میں ڈیرہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو یہ رات مفت میں مل جاتی ہے. اگر ان کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں، اس رات کے اندر ان کا، چونکہ معتکف کا سونا بھی عبادت، معتکف کا سونا بھی عبادت ہے. اگر وہ مسجد میں آ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کی حالت کے اندر وہ سو بھی جاتے ہیں، تو ان کو سونے کی حالت میں بھی اس رات کی پورے فیوز اور برکات نصیب ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی یہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں نہ جانے پھر آئے کہ نہ آئے. کتنے ہمارے ایسے ملنے والے، تعلق والے، محبت والے، جاننے والے ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ہم نظر دوڑائیں تو وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اور نہ جانے ہم میں سے کتنے ہیں جو اگلے سال نہیں ہوں گے. پتہ نہیں ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں، کتنی ساعتیں باقی ہیں. تو ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو گزر رہا ہے، رفتہ رفتہ، چپکے رفتہ رفتہ، دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. ہماری عمر کی گھڑیاں جس طرح برف پگھل جاتی ہے، ہماری زندگی کی گھڑیاں بھی اسی طرح پگھلتی جا رہی ہیں. تو بھائی ہم اپنی اس زندگی کے پگھلنے سے پہلے، ہم اس وقت کے ختم ہو جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس فرصت نہ رہے، ہمیں صحت اجازت نہ دے. آج اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس صحت کی نعمت بھی ہے. آج ہم ہاسپٹل کے بیڈ پہ نہیں لیٹے ہوئے، بلکہ اللہ نے ہمیں صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے. آج ہم کہیں جیل کی کال کوٹری میں نہیں پڑے ہوئے، ہم آزاد فضاؤں میں گھوم رہے ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں کہ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے ان راتوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اور ان راتوں کے اندر اپنے رب کی محبت سمیٹنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ہم کوشش یہ کریں کہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھ کر ان راتوں کو ہم تلاش کریں، اور اس میں ہمیں بڑی آسانی سے یہ راتیں مل سکتی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد